نان وربل کمیونیکیشن اور ایک وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے. ایک جو آپ بولتے ہیں اور ایک جو آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں فرام یور باڈی لینگویج. آپ اگر غصہ ہیں اور آپ لیکن وربلی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے غصہ نہیں ہے, لیکن آپ کا چہرہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کو غصہ ہے. یا آپ اف یو آر سیڈ اینڈ آپ سے کوئی پوچھے اور آپ کہیں کہ کچھ نہیں ہوا, تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگلے کو پتہ نہیں لگے گا کہ دیر از سم تھنگ رانگ. افیکٹو کمیونیکیشن یہ ہوتی ہے نا کہ آپ بتا دیتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل رائٹ ناؤ. نان وربل کمیونیکیشن اور وربل کمیونیکیشن دونوں ایک بہت ہی اہم چیزیں ہوتی ہیں, اور نان وربل کمیونیکیشن میں کہیں نہ کہیں لسننگ بھی آتی ہے کہ آپ کس طریقے سے سن رہے ہیں چیزوں کو اور کس طریقے سے پرسیو کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم اس چیز کا ڈفرینس پتہ کر لیتے ہیں. ڈونٹ اوور تھنک اباؤٹ اٹ, زیادہ سوچنا نہیں ہے اس بارے میں. ہیئرنگ از سمپلی جسٹ اے پروسیس جس سے آپ ساؤنڈس کو ڈسکریمنیٹ کر سکتے ہیں, جس سے آپ ساؤنڈس سن سکتے ہیں. اب جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو دیر آر ملٹیپل ساؤنڈس دیٹ وی کین ہیئر. چیئرس کی اسکویکنگ کو سن سکتے ہیں, باہر کوئی ہارن دے گا اس کو سن سکتے ہیں, اے سی چل رہا ہے اس کو ہم سن سکتے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ, میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے, بٹ صرف آواز پہنچ رہی ہے. آگے کا کام لسننگ نے کرنا ہوتا ہے جس میں ہم کمپریہینڈ کرتے ہیں, جس میں ہم سمجھتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بات ہو کیا رہی ہے. ایسے ہی نہیں ہے کہ بس ایک آواز آ رہی ہے دیٹس اٹ. اس کا سورس ڈھونڈنا, سمجھنا, کنیکٹ کر پانا, یہ ساری چیزیں لسننگ میں آتی ہیں. تو ہیئرنگ ایک نیچرل فنومینا ہے وچ ہماری کان سے پورا پروسیس ہوتے ہوئے ہمارے برین تک وہ سینسری ان پٹ تو چلا جائے گا, لیکن سینسری ان پٹ کے بعد وہ کہاں پہ پروسیس ہو کے کیا سمجھ آتی ہے وہ ایک ڈفرینٹ بات ہوتی ہے. تو ٹپکلی لسننگ میں اور اسپیکنگ میں ہمارے برین کے دو ایریاز انوالوڈ ہوتے ہیں. تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ نیمز ہیں, ایک ہے ورنیکیز ایریا اور ایک ہے بروکاز ایریا. ان دونوں کا کام یہ ہے کہ ایک آپ کی لسننگ جو ہے اس کو کمپریہینڈ کرتا ہے اور ایک اسپیچ بناتا ہے, اور دین یو ٹاک اباؤٹ اٹ. ٹیکنیکل ٹرمز ہیں یہ, بٹ یہ ٹپکلی لسننگ میں جب ہم پڑھاتے ہیں تو یہ مینشن ہوتی ہیں. تو ان دو ایریاز کی بیسس پہ ہم چیزوں کو جو ہے سننا شروع کرتے ہیں, ہم چیزوں کو سمجھنا شروع کرتے ہیں. ایونچولی ایک اسپیچ فارم ہوتی ہے اور ہم بولتے ہیں. جو سنتے ہیں جو سمجھتے ہیں وہی بولتے ہیں نا ہم. ابھی رائٹ ناؤ جیسے میں بول رہی ہوں تو آئی ایم ڈرائنگ آن مائی مینٹل میپس, جو میں نے لسننگ کے اوپر چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. بے شک سلائڈز نہیں ہیں لیکن مجھے یاد ہیں تو میں اس کو ذہن میں لاتے ہوئے آپ سے بات کر رہی ہوں. اب اگر میرے پاس ذہن میں کچھ نہ ہوتا تو آئی ووڈ بی اسٹینڈنگ بلینک ہیئر. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو لسننگ اور ہیئرنگ میں بہت فرق ہوتا ہے, اور لسننگ کا میموری پہ بھی بہت رول ہوتا ہے. جتنا غور سے سنیں گے چیزیں اتنی زیادہ ریٹین کریں گے, جتنی ایویں سن کے بس گزار دیں گے ایک کان سے دوسرے تو وہ ریٹینشن نہیں ہوتی. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز کو یاد کرتے ہیں نا اس کے بعد اس کو فوراً ریکال بھی کرنا ہوتا ہے. ریکال کرتے ہیں تو وہ آپ کی میموری میں اسٹرانگر ایک وہ بن جاتا ہے, اس کا پاتھ وے اسٹرانگر بن جاتا ہے. فوراً ریکال نہیں کرتے نا تو کچھ دنوں بعد بھول جاتے ہیں, لیکن پھر ایک چھوٹا سا جیسے ہم آئیڈیا دے دیتے ہیں کہ اسٹارٹس ود دس, تو وہ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کے ساتھ ہی ایسے ہو رہا تھا, تو ایک الفابیٹ بولتی تھی میں تو یو ریممبرڈ اٹ, بیکاز ہم نے اس کو فوراً ریکال نہیں کیا تھا. ہم بات کو جب فوراً ریکال کرتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن میں رہتی ہے اور اس کے بعد وہ پکی ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم اس کو ریکال نہیں کرتے, لکھ لیتے ہیں, سن لیتے ہیں, اس کے بعد ہم چھوڑ دیتے ہیں, اینڈ دین وی گو اباؤٹ ار ڈے, اور بڑی چیزیں آتی ہیں, تو ہمیں تھوڑا سا ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے جس سے پھر ہمیں باقی ساری چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے ریپیٹیشن ضروری ہوتی ہے ٹو ریممبر سم تھنگ فار دا لانگ ٹرم. وہ آپ کی لانگ ٹرم میموری میں پھر فٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہاں پہ اسٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس وجہ سے ملٹیپل ٹائمز ریپیٹ کریں گے تو کوئی چیز یاد رہتی ہے. جیسے فون نمبر ہے, ایک دفعہ ریپیٹ کرنے سے زیادہ تر لوگوں کو یاد نہیں ہوتا انلیس دے ہیو اے ریئلی اسٹرانگ میموری, اور ان کو ایک ہی دفعہ میں یاد ہو جائے. کچھ لوگوں کو ملٹیپل ٹائمز ریپیٹ کریں پھر جا کے یاد ہوتا ہے, بیکاز ہمارے برین کی ایٹ اے ٹائم کیپیسٹی صرف اتنی ہے کہ وہ 5 to 7 نمبرز ایٹ اینی گیون پوائنٹ یاد رکھ سکتا ہے. اس سے زیادہ نمبرز ہو جائیں گے تو یاد نہیں رہتے. تو یہ کچھ لوگوں کے پاس ایک ریئر اسکل ہوتا ہے, ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. تو ایٹ اے ٹائم ایک نارمل ہیومن بینگ کی کیپیسٹی 7 نمبر تک یاد کرنے کی ہوتی ہے. آپ کے کیس میں ایک ایشو یہ بھی ہے کہ آپ کے برین کو ڈیمیج پہنچا ہوا ہے نشوں کی وجہ سے. نشوں نے آپ کے برین کے جو میموری سینٹر ہے, ہپو کیمپس جو ہے, اس پہ افیکٹ کیا ہے, جس وجہ سے باتیں یاد نہیں رہتی. اس میں ڈرگس کا بھی افیکٹ ہوتا ہے, ایج وائز بھی فرق پڑتا ہے, اوور ٹائم میموری ویک ہو جاتی ہے. اور لیکن آئی نو پیپل ہو آر ان دیئر 70s اور 80s اینڈ دے ہیو ریئلی گڈ میموری ایز ویل.
ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے. کسی کو جلدی چیزیں ریٹین کرنے کی پڑ جاتی ہے عادت, یعنی کہ ریٹین جلدی کر لیتے ہیں, کچھ کو ٹائم لگتا ہے. بٹ typically it takes around like 6 or so months, جس میں جا کے میموری واپس آنا شروع ہوتی ہے, جس میں برین ڈیمیج نشوں کی وجہ سے ریورس ہونا شروع ہوتا ہے. آپ کے کیس میں کچھ انگزائٹیز کا بھی مسئلہ ہے, انگزائٹی آلسو افیکٹس یور میموری. تو یہ تمام چیزیں تو ٹپکلی جیسے میں بتایا کہ برین ڈیمیج 6 months تک, 6 months کے بعد تھوڑا شروع ہوتا ہے ریورس ہونا, تو پھر ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا یہ ہونا. یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر کسی کا یہ پلان ہے کہ 6 مہینے بس ٹھیک ہے, اس کے بعد آئی گو بیک ٹو اسکول اور آئی گو بیک ٹو کالج اور وٹ ایور, تو دیٹ ڈپینڈز آن ہاؤ ویل یور ریکوری از گوئنگ. اف یو یوز اینی فارم آف ڈرگس ڈیورنگ دا ریکوری, تو یہ چیزیں اور پش بیک ہو جائیں گی اور پیچھے چلی جائیں گی. تو یہ ہوتا ہے. تو ہیئرنگ سمپلی یہ ہے کہ جو میکینزم ہے پورا فزیکل میکینزم ہے کہ آواز آتی ہے کسی کی طرف سے, کان میں جاتی ہے, کان میں پروسیس ہوتی ہے, اینڈ دیٹس اٹ. لسننگ ایک ایڈڈ اسٹیپ ہے کہ ہم بات کو سنتے ہیں, بات کو سمجھتے ہیں, اور پھر ایکٹیو لسننگ کا پارٹ ہوتا ہے کہ آپ بات کو واپس ریپیٹ بھی کرتے ہیں, ان کو واپس پھر بتاتے ہیں کہ میں آپ کی بات سے یہ سمجھاؤں, از دیٹ کریکٹ, اس طرح کرتے ہیں. تو دیکھیں افیکٹو لسننگ بہت ضروری ہوتی ہے. آپ غور سے اگر کسی کی بات سن رہے ہیں اور بیچ میں اپنا پیراڈائم نہیں رکھا ہوا, تو آپ اگلے کا پوائنٹ آف ویو اچھے سے سمجھ لیں گے. آپ کا ریلیشن شپ ریبلڈ ہوتا ہے, اگلے بندے کی بات پوری سن لیں گے. 7 ہیبٹس کی جو ایک ہیبٹ ہے کہ یو سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ. آپ اگلے کی بات پراپر طریقے سے جب سن لیں گے, تب آپ رسپونڈ بھی بہتر کر سکیں گے, جواب اچھا دے سکیں گے, یا بجائے کہ آدھی بات سنی ہے دیٹس اٹ, اسی سے ہم نے ازمپشنز ڈرا کر لیا. ابھی کسی نے آ کے بس اتنا ہی کہا ہے کہ وہ آپ سے میں نے ایک ذرا بات کرنی ہے, اینڈ ہمارے ذہن میں پہلے ہی ریل چلنا شروع ہو گئی ہے کہ اس نے تو یہ کہنا ہے, اس نے وہ کہنا ہے, اس نے ایسے کہنا ہے. تو اس سے ہماری افیکٹو کمیونیکیشن تو نہ ہوئی نا, افیکٹو لسننگ بھی نہ ہوئی, کیونکہ ہم نے پوری بات نہیں سنی. آپ کسی کو کٹ آف کر دیں, وہ بات کر رہے ہیں, ابھی وہ اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کر رہے ہیں, بٹ یو کٹ دیم آف اینڈ یو لائک نو نو دس ڈڈ ناٹ ہیپن, ایسی چیز نہیں ہوئی تھی, آپ کو غلط لگ رہا ہے. حالانکہ وہ بندہ ابھی آپ کو بتانے ہی جا رہے کہ میں آپ کو غلط نہیں سمجھ رہا, آئی فاؤنڈ آؤٹ دس, دیٹس اٹ, لیکن آپ پہلے ہی ان کو کٹ آف کر دیں. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, تو اس لیے افیکٹو لسننگ ریلیشن شپس کے لیے ضروری ہوتی ہے. افیکٹو لسننگ ریکوری میں بہت ہیلپ کرتی ہے. کمیونیکیشن از دا کی. جب آپ ریکوری میں آتے ہیں, اٹس ون آف دا کیز ٹو ریکوری, گڈ ریکوری, کہ بات چیت کرنی ہے. لیکن بات چیت کے لیے پہلے سننے کا ہنر آنا چاہیے. جب سنیں گے ہی نہیں تو پتہ کیسے چلے گا. فوراً اگر ایک ڈیفینسو سا سٹانس لے کے سنیں گے کہ چلو اس نے بات تو کرنی کر لے, بٹ میں اس کو جواب پہلے ہی پریپیئر کر لوں گا جواب. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بات سن رہے ہوتے ہیں, بٹ وہ ساتھ ساتھ جواب پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بات پوری سنتے ہی نہیں اور وہ جواب بھی غلط دے دیتے ہیں. مے بی وہ آپ ہی کی سائڈ لے رہا ہو, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ میری سائڈ تو اس نے لینی نہیں, تو پہلے ہی ایک ڈیفینسو سا آنسر میں پریپیئر کر لیتا ہوں کہ اس نے جو بھی بات کرنی ہے نا اس کا آنسر میں ہی دے دیتا. اس میں آپ کا ایک تو ریلیشن شپ تو افیکٹ ہوگا ہی, لیکن اس میں یہ بھی ہوگا کہ آپ کبھی ان کی سائڈ آف اسٹوری پوری طرح سن ہی نہیں پائیں. سلیکٹیو لسننگ یہ ہوتی ہے کہ آدھی بات سننا, من پسند کی بات سننا, جو آپ کو لگتا ہے آپ کے قریب ضروری بات ہے, اینڈ دیٹس اٹ, اس کے علاوہ اور کوئی باتیں نہ سننا, باقی کانٹیکسٹ پورا ڈس ریگارڈ کر دینا. دس گیوز رائز ٹو مس انڈرسٹینڈنگس. جو لوگ کنٹروورسیز میں بہت بلیو کرتے ہیں, تو وہ کنٹروورسیز میں زیادہ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہیں سے بات سن لی, آدھی بات سنی, پوری بات سنی نہیں, اور اگلے کو بتانا شروع کر دی. تو یہ چیز ہوتی ہے. کانسپریسیز میں لوگ آگے اسی لیے بڑھتے ہیں نا کہ وہ آدھی بات سنی ہوتی ہے کہ وہ فلاں نے کہا تھا کہ ویکسینز کازز آٹزم, تو وہ ایک ان کو کسی نے کہہ دیا کہ اس سے آٹزم ہوتی ہے, تو سب نے بلیو کرنا شروع کر دیا اس پہ کہ ہاں ویکسین سے آٹزم ہوتی ہے, حالانکہ ویکسین سے آٹزم کوئی نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے ایک بندے کا ایکسپیرینس غلط ہو کسی ہاسپٹل کے ساتھ, وہ آپ کو بتا رہا ہو کہ میرا ایکسپیرینس ٹھیک نہیں تھا, لیکن آپ اس کو سلیکٹیولی سن کے جنرلائز کر دیں کہ سارے ہاسپٹلز ہی خراب ہیں, کوئی ایک ہاسپٹل ٹھیک نہیں ہے, جسٹ سو کہ ایک بندے نے اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کیا کہ میرا ایکسپیرینس ہاسپٹل کے ساتھ اچھا نہیں تھا. تو اس سے ہم اوور جنرلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم نے میرے کا لفظ نہیں سنا, ہم نے صرف اتنا سنا ہاسپٹلز اچھے نہیں ہوتے, اپنی ایک ہم نے اس میں سے ڈرا کر لی چیز. تو سلیکٹیو لسننگ کرنا, اپنی من پسند کی بس بات سننا. مس انڈرسٹینڈنگز اس سے بہت زیادہ ہوتی ہیں, ریلیشن شپس بڑے تباہ ہو جاتے ہیں, لوگ آپ کو پھر صفائیاں پیش کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ وہ بھی نہیں سنتے, یہ چیزیں ہوتی ہیں. پھر ہوتا ہے پریٹینس لسننگ. پریٹینس لسننگ یہ ہوتی ہے کہ ہم
اپنے باڈی لینگویج کچھ ایسی رکھی ہوتی ہے کہ ہم سن رہے ہیں بٹ اصل میں سن نہیں رہے ہوتے, دھیان کہیں اور ہوتا ہے. کچھ لوگ تو اس روم میں ایسے بھی ہیں کہ جو بالکل ہی نہیں سن رہے, they're not even trying to pretend کہ we're listening. ایکٹنگ کرنا کہ آپ ویسے دکھاوے کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ سن رہے ہیں, آپ سر بھی ہلا رہے ہیں, آپ ہاں بھی کر رہے ہیں. ابھی میں یہاں پہ بات کرتے کرتے بیچ میں اگر کوئی پریٹینڈ لسننگ کر رہا ہوگا نا, تو میں بات بیچ میں کوئی اگر کھانے کی بات شروع کر دوں گی نا, تو وہ اس پہ بھی سارے ہلاتے جائیں گے, حالانکہ وہ ٹاپک سے بات نہیں ہوگی ریلیٹڈ ایٹ آل. تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ صرف پریٹینڈ کر رہے ہیں سننے کے لیے, اصل میں وہ سن نہیں رہے. اب اس سے کوئی ریٹینشن واقعی میں نہیں ہوتی. اس وجہ سے پھر آپ لوگ جو کمپلین کرتے ہیں کہ میموری نہیں ہے, یاد نہیں رہتی چیزیں, وہ کچھ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم بات سن ہی نہیں رہے ہوتے. we're not in the state of listening at all. دیکھیں آپ کے پاس کوئی آتا ہے اور وہ اپنی دکھ بھری کہانی آپ کو سنا رہا ہے, اور آپ اوپر سے ہاں ہوں کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ بیچ میں کوئی ایک سوال پوچھ لیتا ہے کہ ایم آئی رائٹ, یا یہ کیا آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہی نہیں کیا جواب دینا وہاں پہ, اینڈ یو اسٹارٹ ونگنگ اٹ. اس پہ آپ ہاں کہہ دو, آنسر ہاں نہیں ہونا چاہیے, نہ ہونا چاہیے. پریٹینس لسننگ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جب کوئی بہت ضروری کوئی اہم بات کر رہا ہو, کوئی بہت ہی ایموشنل بات کر رہا ہو, آپ کو آگے کوئی سنا رہا ہے اور آپ بس ہاں کر ہی جا رہے ہیں, اور جواب دینے کا وقت آئے تو آپ کے پاس جواب صحیح بھی نہ ہو, یو اینڈ اپ سیئنگ کہ یا یو آر رائٹ, یا ایسی کوئی چیز ہو جائے حالانکہ انہوں نے کوئی غلط بات کی ہو, اور بعد میں آپ کے سامنے وہ کام آ جائے کہ وہ آپ کو آ کے کہے کہ دانیال آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آئی ایم رائٹ. تو یہ پریٹینس لسننگ کے یہ بڑے نقصانات ہوتے ہیں. تو ایک یہ پھر جو ہے مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے پریٹینس لسننگ کی وجہ سے. تیسری ٹائپ آف لسننگ ہوتی ہے ڈسکریمنیٹیو لسننگ. ڈسکریمنیٹیو لسننگ کا ایکچولی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اف سم ونز ان دا لائن آف اتھارٹی, تو چاہے وہ غلط بھی بات کرے, آپ ان کی بات کو اچھا ہی سمجھ کے تو سن لیں گے کہ ٹھیک ایسے ہی کہہ رہا ہوگا. لیکن ڈسکریمنیٹیو لسننگ میں یہ ہوتا ہے کہ صرف جنرل کا رینک سن کے اس کی غلط بات کو بھی صحیح سمجھ لیا جاتا ہے, کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا, حالانکہ وہ کوئی غلط بات نہ کر رہے ہیں, وہ کوئی کنٹروورشل بات نہ کر رہے ہیں. باس کوئی ایسی بات کر دے جس سے آپ کی کمپنی کا لاس ہو جائے, بٹ آپ کہیں کہ باس ہے تو سننی ہے. یہ ہوتا ہے بینگ ایبل ٹو ڈسکریمنیٹ بٹوین ساؤنڈز ایز ویل. ایک یہ بھی ڈسکریمنیٹیو لسننگ ہوتی ہے کہ آپ جیسے ڈفرینٹ ایکسنٹس ہیں اس کو سمجھنا, کسی کی آواز میں کوئی ایمفیسس زیادہ ہے کسی بات پہ اس کو سمجھنا, ڈسکریمنیٹ کر سکنا, آواز میں غصہ ہے, آواز میں سیڈنس ہے, ایموشنس کو بیچ میں ڈسکریمنیٹ کر پانا, یہ بھی ایک ٹائپ آف ڈسکریمنیٹیو لسننگ ہوتی ہے. ٹھیک, ایک جو آپ نے بات کی وہ بھی ہوتی ہے, یہ بھی ہوتی ہے کہ یو آر ایبل ٹو ڈسکریمنیٹ بٹوین دا ٹونز آف وائس. یہ ہونا یہ اچھی بات ہے. یہ ایکچولی کیونکہ اس کو ہم سیپریٹلی اس لیے بھی نہیں ڈسکس کرتے کیونکہ یہ ایکٹیو لسننگ کا پارٹ بن جاتا ہے. تو سیپریٹلی جب ہم ڈسکریمنیٹیو لسننگ کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہ یہی بات ہوتی ہے کہ بیسڈ آن سم ونز اپیرنس, بیسڈ آن سم ونز رینک, ہم پہلے ہی کوئی ایک آئیڈیا بنا لیتے ہیں کہ اس کی بات سننی ہے یا نہیں سننی, اور پھر ہم اس کے اکارڈنگلی کر لیتے ہیں. کوئی آپ کے سامنے کوئی عجیب و غریب سے کپڑے پہن کے آ جائے تو آپ شاید اس کی بات اتنے غور سے نہ سنیں ایز کمپیئر ٹو سم ون ہو از ویل ڈریسڈ, ایون دو کہ جو ویل ڈریسڈ ہے شاید وہ غلط بات کر رہا ہو, لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس نے کپڑے اچھے پہنے ہیں تو ایجوکیٹڈ ہوگا تو ٹھیک ہے, ہم اس کی جو ہے نا بات کو سن لیتے ہیں. ڈسکریمنیٹیو لسننگ سمپلی یہ ہے کہ آپ کسی کا جو درجہ ہے اس کے مطابق پہلے سے ہی دماغ میں بٹھا لیتے ہیں کہ اس کی بات ہوگی ہی ٹھیک, پہلے بات سب کی سن لیں ریگارڈلیس آف دا رینک, اینڈ دین ڈیسائڈ ہاؤ ٹو رسپونڈ. یہ اس پہ جج نہ کریں کہ مٹیریلسٹک چیزیں کیا ہیں اس کے پاس, اس پہ جج نہ کریں, جو وہ بات کرے, جو کانٹینٹ ہے بات کا, اس پہ اس کو جج کریں. اکثر اوقات بچوں کی باتوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی کہ چھوٹا ہے, ایکسپیرینس میں چھوٹا ہے, اس کو کیا پتا ہوگا. کہ جو لوگ یہ والی لسننگ کرتے ہیں نا, اس طریقے سے سنتے ہیں باتوں کو, وہ غلط ہوتے ہیں. ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. ان کو ہر کسی کی بات سن کے پھر ڈیسائیڈ کرنا چاہیے, پھر فیصلہ لینا چاہیے کہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے. رینکس کو, جو ان کا درجہ ہے, ان چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور بات صرف جو بات ہو رہی ہے اس پہ غور کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. یہ چیز ہوتی ہے کہ سائیکل والے کی بات میں بھی اتنا ہی وزن ہو سکتا ہے جتنا سی ای او والے کی ہو سکتا ہے. سی ای او شاید غلط بات کر جائے, سائیکل والا پھر ٹھیک بات کر جائے. تو اس لیے ہر کسی کی بات سننا اور پھر ڈیسائیڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. پھر آتی ہے جو کہ اٹس کنسیڈرڈ ون آف دا بیسٹ ٹائپس آف لسننگ, ایمپیتھیٹک لسننگ کے ساتھ ساتھ اس کو ڈسکس کرتے ہیں ہم,
ایکٹیو لسننگ, جس کو افیکٹو لسننگ بھی کہتے ہیں, اور یہ ایکٹیو لسننگ ہوتی ہے. کہ ایکٹیو لسننگ میں یہ ایک بڑا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج بہت میٹر کرتی ہے, کہ آپ کی باڈی لینگویج انٹیمیڈیٹنگ باڈی لینگویج تو نہیں ہے, کہ آپ بالکل سر پہ چڑھ کے بات تو نہیں سن رہے. ایکٹیو لسننگ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک آرمز لینتھ ڈفرینس ہو ایک انسان اور آپ کے درمیان میں, سو دیٹ یو آر ایبل ٹو مینٹین ہیلدی آئی کانٹیکٹ, اور ہیلدی آئی کانٹیکٹ میں ایک سیف کمفرٹ زون مینٹینڈ ہو. کوئی آپ کے سر پہ چڑھ کے بات کرے تو آپ اچھا تو نہیں محسوس کریں گے. اف سم از بریدنگ ڈاؤن یور نیک یو آر ناٹ گوئنگ ٹو لائک دیٹ. آپ کو بڑی الجھن ہوگی, آپ کہیں گے تھوڑا سا تو سائڈ پہ ہو کے بات کرنا ہے, آپ بات سن ہی نہیں سکیں گے اس کی. بٹ اف سم ون از مینٹیننگ ہیلدی ڈسٹینس, اور وہ آپ سے آئی کانٹیکٹ بھی مینٹین کر رہا ہے, وہ اچھے سے بات کر رہا ہے, ٹون آف وائس اس کی نارمل ہے, اٹس ناٹ ٹو ہائی اٹس ناٹ ٹو لو, آپ کو سمجھ آ رہی ہے, اور وہ آپ سے پوچھ بھی لیتا ہے, انکوائر بھی کر لیتا ہے کہ آر یو انڈرسٹینڈنگ واٹ آئی ایم سیئنگ, یا وہ آپ کی بات کو ریفریز کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی بات سے میں یہی سمجھاؤں, یعنی کہ یہ ٹھیک سمجھاؤں میں, کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکٹیو لسننگ ہوتی ہے. ایکٹیو لسننگ کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ لسننگ ود دا انٹینٹ آف انڈرسٹینڈنگ. ابھی رپلائنگ کی تو بات چھوڑ دیں پیچھے, ابھی صرف انٹینٹ ہمارے یہ ہے کہ ہم سننا چاہ رہے ہیں, ہم انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. جواب بعد میں بناتے ہیں ہم, جب پوری بات سن لیتے ہیں نا پھر ہم جواب بناتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب جواب کیا دینا ہے. پہلے جواب بنا لیں گے تو پھر وہی بات آ جائے گی کہ وہ ہم پھر سے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں, پریٹینس لسننگ بھی کر رہے ہیں, سلیکٹیو لسننگ بھی کر رہے ہیں, کہ تھوڑی سی بات سنی ہاں کہہ دی اور پھر جواب دے دیا, حالانکہ جواب ٹھیک نہیں بھی ہوتا. تو ایکٹیو لسننگ کے جو مین پہلو ہیں, سب سے پہلے تو وربل کا اس کا کمپوننٹ ہوتا ہے, اور دوسرا نان وربل کمپوننٹ ہوتا ہے. وربل کمپوننٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ بول کیا رہے ہیں, آپ کے الفاظ کا چناؤ کیسا ہے. یو ہیو ٹو گیو دی ادر پرسن دی ڈیو رسپیکٹ. آپ جناب کر کے بات کریں, طریقے سے بات کریں. ہاں کوئی تو تڑا کر کے بات کرے گا, آپ اس کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دیں گے, آپ کو وہ بندہ ویسے ہی اچھا نہیں لگے گا آپ سے. لیکن اگر کوئی آ کے آپ جناب کر کے بات کرے گا اور طریقے سے بات کرے گا, باؤنڈریز کو مینٹین کر کے بات کرے گا, تو وہ اچھا ہوگا. اف سم ون کمز اپ ٹو یو اور وہ سیدھا ہی آپ سے پرسنل کویشچنس کرنا شروع کر دے, تو وہ تو نہیں آپ پسند کریں گے نا. وہ آپ سے اگر اجازت لے لے کہ میں نے آپ سے ایک کویشچن کرنا ہے, تو وڈ یو مائنڈ. وہ آگے سے کہہ دے کہ یس آئی وڈ مائنڈ, تو آپ کہیں ٹھیک ہے آئی وونٹ آسک اٹ. اگر وہ کہے نہیں ٹھیک ہے آپ پوچھ لیں, تو پھر پوچھ لیں سوال. ایکٹیو لسننگ یہ ہوتی ہے کہ کمفرٹ کو مینٹین کرنا بات چیت میں, آئی کانٹیکٹ مینٹین کرنا, ایک آرمز لینتھ ڈفرینس رکھنا تاکہ کوئی آپ کے سر پہ نہ چڑھے, آپ کی فزیکل باؤنڈری کوئی بریچ نہیں کر رہا. اس سے آپ اگلے کے جو ایموشنز ہیں اس کو بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, اور اس سے اگلا بندہ یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ میری بات غور سے سن رہا ہے. اگر آپ مجھ سے بات کریں لیکن میں دیکھ ادھر رہی ہوں, میں آپ سے بات کر رہی, دس از مائی وے آف شوئنگ یو رسپیکٹ, کہ میں آپ کی رسپیکٹ کرتی ہوں, اینڈ آئی ایم ولنگ ٹو لسن ٹو وٹ ایور یو ہیو ٹو سے, اور پھر میں کوئی جواب دوں گی. تو ایکٹیو لسننگ یہ ہوتی ہے. ایکٹیو لسننگ جو ہے اس میں جیسے میں نے مینشن کیا کہ اگلے کی بات کو سننا, غور سے سمجھنا. اب سننے کے کچھ یعنی کہ سمجھنے کے بڑے طریقے ہوتے ہیں. بات کو نہیں سمجھ آتی تو انکوائری کر لیتے ہیں کہ آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی, آپ ریپیٹ کر دیں گے. اس میں کوئی شیم نہیں ہونی چاہیے, اس میں کچھ برا محسوس کرنے والی بات نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی تو کہہ دیں, آپ پوچھ لیں کہ آپ کی اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی, آئی ڈونٹ فالو یو, آپ پلیز مجھے بتا دیں واٹ یو مین. تو وہ اگلا بندہ پھر سے بتا دے گا. طریقے سے پوچھیں گے تو ہو جائے گا, آپ کو وہ بتا بھی دے گا. کچھ لوگوں میں آئی انڈرسٹینڈ پیشنس کم ہوتا ہے, تو وہ آپ تیسری دفعہ پوچھیں تو ذرا وہ غصہ کر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی. تو دیٹس دیئر پرابلم, دیٹس ناٹ یور پرابلم. وہ ان کا مسئلہ ہے کہ وہ ان کے اندر پیشنس نہیں ہے کسی کو سمجھانے کا. ٹھیک ہے ایک باری میں نہیں کمپریہینڈ ہو رہی بات, ملٹیپل ٹائمز کرنے کے بعد ہوتی ہے, تو جتنی دفعہ بھی سوال پوچھیں اچھی بات ہے, بٹ ڈونٹ آسک کویشچنس جسٹ فار دا سیک آف آسکنگ کویشچنس نا. آسک کویشچنس جب آپ جینوئنلی چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے تو پھر ہم آپ کو 100 دفعہ بھی جواب دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر کویشچن صرف اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ جواب پتہ ہے لیکن ہم ٹائم ضائع کر رہے ہیں, تو یہ غلط بات ہوگی. تو ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے. اب ایکٹیو لسننگ میں جیسے میں نے کہا کہ 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں, وربل اور نان وربل. ایک جو آپ کی باڈی لینگویج اور ایک جو آپ بول رہے ہیں. باڈی لینگویج میں بات ہوئی آئی کانٹیکٹ مینٹین کرنا,
ایک ڈسٹینس رکھنا, انٹیمیڈیٹنگ باڈی لینگویج نہ رکھنا, یعنی کہ بات کوئی کر رہا ہے اچھی والی اور ساتھ میں اس نے فسٹ بنائی ہوئی اور آپ کی نظر فسٹ پہ پڑ جائے تو آپ بات سنیں گے نہیں, آپ ڈر جائیں گے کہ اس کا دل ہے کہ آگے سے لڑے ہم سے یا کچھ. ایکٹیو لسننگ کا ایک یہ بھی پہلو ہوتا ہے کہ آپ ٹون آف وائس کو بھی ڈسکریمنیٹ کر سکتے ہیں نا, کہ کوئی اگر بات کر رہا ہے اور وہ بات کرتے کرتے اس کی آواز اونچی ہو گئی ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ ہی از ایکسپیرینسنگ سم ڈیفیکلٹی, تو اب آگے سے ہم اپنی بات کو اس طریقے سے کریں کہ جس سے یہ مسئلہ اور نہ بڑھے. کوئی شاؤٹ کر رہا ہے آپ کے اوپر تو الٹا شاؤٹ کرنا مناسب نہیں ہے. دل بڑا کرتا ہے کہ الٹا پھر ہم شاؤٹ کریں, شاؤٹنگ میچ چلائیں اور ہم میں سے کوئی جیتے, لیکن یہ کام ہمارا نہیں ہے. کوئی غصے سے اگر اونچا اونچا بول رہا ہے تو ان کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں, ان کو کہیں کہ آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں پھر بات کر لیتے ہیں, یا لیٹ دیم اسپیک. جب وہ تھوڑا سا ایزی ہو جائیں پھر ان کو فیڈ بیک دے دیں کہ دیکھیں آپ شاؤٹ کر رہے تھے تو کائنڈلی ایسے نہ کریں. تو ایک یہ ڈسکریمنیٹو ہوتی ہے کہ ٹون آف وائس کو ڈسکریمنیٹ کرنا. آواز افسردہ سی نکل رہی ہے اور باتیں بڑی خوشی والی ہو رہی ہیں تو ایک یہ مسئلہ سگنیفائی کرتا ہے کہ کچھ پرابلم ہے, کانگروئنسی نہیں ہے بات میں اور ٹون میں. وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آئی ایم فائن ود یو, لیکن وہ آپ کو ایک کولڈ شولڈر سا دے رہا ہے. اس کی باڈی لینگویج ایسی ہے کہ ہی از فیسنگ اوے فرام یو, لیکن وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آئی ایم فائن, آپ سے ناراض نہیں ہوں. تو یہ بھی ایک ڈسکریمنیٹو بات ہوگی, اس کو سمجھنا کہ ناراض ہے مجھ سے, تبھی تو اس کی باڈی لینگویج کچھ ایسی کلوزڈ آف سی ہے. بے شک وہ منہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آل از گڈ, اصل میں ہی تھنکس آل از ناٹ گڈ. تو ایک یہ چیز کرنا, تو یہ جو ہے یہ بھی نان وربل ہی ایک قسم کا ہو جاتا ہے کمپوننٹ, کہ اس چیز کو سمجھنا کہ اگلا بندہ بات کس ٹون میں کر رہا ہے, کس لہجے میں کر رہا ہے, اس کی باڈی لینگویج کیا, اور پھر اپنا آنسر جو ہے اس کے مطابق رکھنا. اب جیسے اگر آئی فیل کہ کسی کو پینک اٹیک ہو رہا ہے تو میں اس ٹائم پہ مزید اور بات کرنے کے بجائے ان کے پینک اٹیک کو سیٹل کرنے کی کوشش کروں گی. بٹ اف آئی کنٹینیو ریپیٹنگ مائی سیلف تو ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. تو پھر آتا ہے وربل کمپوننٹ کہ ہم بات کر کیا رہے ہیں, ہماری جو گفتگو ہے اس میں الفاظ کیسے ہیں. تو جس میں یہ ڈسکس کیا کہ آپ جناب کر کے بات کرنا بہتر ہوتا ہے. جو بیسکلی انٹرونشن کی لینگویج ہوتی ہے, جن لوگوں نے انٹرونشن یہاں پہ پریزنٹ کیا ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ انٹرونشن کی جو لینگویج ہے وہ ہونی چاہیے. کبھی بھی کسی انسان کی ذات پہ اٹیک کرنے کے بجائے اس کے رویے پہ بات کریں. آپ کچھ غلط کرتے ہیں تو یہ کہنے کے بجائے کہ آپ ہو ہی ایسے, کہنا یہ چاہیے کہ آپ خود بہت اچھے ہو لیکن آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کا رویہ خراب ہے, اس سے میں جو ہے نا برا محسوس کرتی ہوں. تو بیہیویئر کو اور پرسن کو سیپریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جب ہم کسی سے اچھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم کون سے الفاظ استعمال کریں وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اب کوئی آپ کو ایزی یعنی کہ پیار محبت کی لینگویج میں, کچھ لوگ کرتے ہیں یہ, آئی ایم اگینسٹ اٹ, میرا پرسنل اوپینین اس سے اگینسٹ ہی ہے, کہ کوئی جو پیار میں گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. ہونا نہیں چاہیے, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ دس از کوائٹ نارمل ناؤ, کہ ہم پیار محبت میں ایک دوسرے کو کافی کچھ ایسے عجیب و غریب سے نازیبا سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں ان کے ساتھ, ہم اپنا پیار ان کو دکھا, دس از وائی وی ڈوئنگ دیٹ. یہ ٹھیک ہے بات کرنا, کوئی ایک پوائنٹ آئے گا نا کہ وہ ان کو کسی دن برا لگ جائے گا. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایسے کرتے ہیں تو آپ ایک اگلے بندے کو یہ میسج بھی دے رہے ہیں کہ جسٹ بیکاز میں آپ کو یہ کر سکتا ہوں نا تو آپ میرے ساتھ بھی ایسے کر سکتے ہیں, آپ بھی مجھ سے ایسی نازیبا سی گفتگو استعمال کر کے بات کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ سے پیار سے بات کر رہا ہوں. تو ہمارا کانٹینٹ کیا ہے بات کا وہ بڑا میٹر کرتا ہے. کانٹینٹ ہمارا جو سچویشن ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے, سچویشن سے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. کوئی دکھ بھری کہانی آپ سے شیئر کر اور آپ کے اچھا اس کو چھوڑو, وہ میں نے آج بہت مزے کا کھانا کھایا تھا ذرا اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یا جوک سنا دیں. ٹپکلی جو دیکھا جاتا ہے ایک افیکٹو کمیونیکیشن میں کہا جاتا ہے کہ 1 منٹ ٹاک بہترین ہوتی ہے. 1 منٹ ٹاک کو وہ 20 سیکنڈس کے انٹرولس پہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ پہلے 20 سیکنڈس میں آپ بتا دیں کہ ہوا کیا ہے, خرابی کیا تھی. دوسرا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ان کے اندر کوئی ایک کوالٹی ہے یا جو آپ کے ساتھ ایک تھیراپیوٹک الائنس ہے یا فیملی ممبرس کا ایک پیار کا رشتہ ہے اس کو بتا دیتے ہیں. میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ آپ ہمارے اتنے اچھے پیشنٹ ہیں, آگے پیچھے آپ اتنے کمپلائنٹ ہوتے ہیں,
تو تیسری بات پھر میں آپ سے یہ کروں گی کہ آپ سے یہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنے والد صاحب سے بات. ہمارے جو پیشنٹس ہیں یہ لمبی لمبی باتیں سننے کے قائل نہیں ہوتے. ان کو آپ 2 گھنٹوں کے لیکچرز دینے بیٹھے نا تو نہیں سنتے. ابھی جیسے یہاں پہ بھی بات ہوتی ہے تو بیچ میں کافی لوگ ان اینڈ آؤٹ آف اٹینشن چلتے رہتے ہیں, بٹ ایک سیٹ کریکولم ہے تو یہ چلتا ہے. لیکن کوئی اہم موضوع پہ بات ہو رہی ہو, آپ کسی کے سگریٹ پینے پہ بات کر رہے ہیں, تو اس پہ 2 گھنٹے کا لیکچر دیں گے نا تو بات خراب ہوگی. آپ اگر 2 گھنٹے بیٹھ جائیں اور اس میں اپنی ساری بڑھاس باہر نکال دیں, جس میں پھر ماں باپ کی طرف سے کچھ ایسے الفاظ نکل آتے ہیں جو کہ نہیں نکلنے چاہیے لیکن نکل آتے ہیں, دکھی ہوتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے, نہیں کنٹرول کر پاتے, تو اس سے مسئلہ بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر ہم 1 منٹ تک بات کو محدود کر دیں تو اس میں ہمارے پاس گنجائش نہیں بچتی کہ ہم کوئی ایسے الفاظ استعمال بھی کریں. اس میں ہمارے پاس گنجائش نہیں بچتی کہ ہم اپنا غصے کا اظہار اس طریقے سے کریں. غصہ آ رہا ہے, سمپلی بتا دیں مجھے ابھی آپ کی اس بات پہ غصہ آ رہا ہے, بجائے کہ آگے اور اس میں مرچ مسالے لگانے کے سمپلی اتنا کہہ دیجیے مجھے غصہ آ رہا ہے, آپ نے ٹھیک نہیں کیا, اچھا نہیں لگا. یہ کرنے سے بہتر ہوتا ہے. یہ فیملی میٹنگز میں فیملیز کرتی ہیں. ایک دن فیملی میٹنگ خراب ہوئی ہے, کسی نے کچھ اگریسو سا کچھ کر دیا ہے, تو اگلے دن آ کے فیڈ بیک فیملی دے دیتی ہے بڑے پیار سے کہ دیکھیں آپ نے جو کیا تھا اچھا نہیں کیا تھا, ٹھیک نہیں لگا. لیکن اگر ہم وہی آدھے گھنٹے کے لیکچر میں اس کو ٹرن کر دیں تو وہ اور زیادہ اگریسو ہوگا, وہ پھر اگریسو ہوگا, وہ کہے گا میں نے سوری تو کر دیا, آپ پھر کیوں اس پہ بات کر رہے ہیں, اب چھوڑ بھی دیں اس چیز کو, آپ کنٹینیو کری جا رہے ہیں اس پہ بات کرنا. تو ایک یہ چیز ہوتی ہے. تو ایکٹیو لسننگ میں پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اگلے کی بات پہلے پوری طرح سن لیتے ہیں, پوری بات سمجھ لیتے ہیں, پھر بات کو دہراتے ہیں جسٹ ٹو کنفرم کہ آپ نے بات صحیح سنی ہے. آپ اگلے بندے کو کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی اس پوری بات سے میں یہ سمجھا, ایم آئی رائٹ, کہ پوری بات سننے کے بعد میں آپ کو ریپیٹ کر دوں گی کہ آپ کی بات سے میں یہ سمجھی ہوں, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. ٹھیک, اب جہاں پہ ڈسکریپنسی ہوگی میرے سننے میں آپ مجھے کریکٹ کر دیں گے کہ آپ نے یہ والی بات ٹھیک نہیں سنی تھی, یہ والی بات صحیح سنی تھی آپ نے. تو جو ٹھیک بات نہیں سنی اس کو آپ کریکٹ کر دیتے کہ اصل میں نے یہ کہا تھا. کہنے کے بعد پھر میرے پاس پوری انفارمیشن ہوگی کہ میں آپ کو ایک اچھا جواب دے سکتی ہوں. دین آئی ول گیو اے ویری کیلکولیٹڈ آنسر ٹو یو. سوچ سمجھ کے آپ کو آنسر دوں گی کہ ٹھیک ہے آپ کی پوری بات سن لی ہے, سمجھ لی ہے, اور پھر میں آپ کو بتا دوں گی کہ کرنا کیا. یہ ایک بہت ضروری پہلو ہوتا ہے زندگی کا, یہ ہر کسی کی زندگی کا بہت ایک ضروری پہلو ہوتا ہے, اور یہ اپلائی ہوتا ہے لٹرلی ایوری ویئر. یہ کاؤنسلنگ ریلیشن شپس میں, پرسنل ریلیشن شپس میں, ورک ریلیشن شپس میں, ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے مس انڈرسٹینڈنگس نہیں ہوتی, اس سے عزت اور احترام کا ایلیمنٹ ختم نہیں ہوتا. اگلا بندہ بات آپ کی سن بھی لیتا ہے, چاہے آپ سخت بات کیوں نہ کریں, سن لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی سنی ہوتی ہے ایک پوائنٹ پہ, تو اس کو پتہ ہے کہ یہ سن رہا ہے تو ٹھیک ہے, یہ جو بات کرے اس نے سوچ سمجھ کے جواب دیا ہوگا. اس سے یہ ہوتا ہے ورک ریلیشن شپس بہت بہتر ہو جاتے ہیں. اوور آل کوئی اور بھی انسان ہو, جیسے اگزامپل لے لیں, گاڑی مارنے کی اگزامپل لے لیں, اگر آپ پہلے اگلے کی پوری سن لیں تو پھر آپ ایک بہتر پوزیشن میں ہوں گے جواب دینے کے. ہو سکتا ہے, اب یہ میں بہت ہی کوئی آگے کی بات کر رہی ہوں, مے بی ان کا گاڑی چلاتے ہوئے دے ہیڈ سم سارٹ آف میڈیکل ایمرجنسی, گاڑی کنٹرول میں نہیں تو لگ گئی, بریک نہیں چل رہی تھی, بریک فیل ہو گئی تو لگ گئی گاڑی, ہو سکتا ہے نا. لیکن ہم اترے اور سیدھا چڑھائی کرنا شروع کر دیں اگلے کی سنے بغیر تو وہ غلط ہوگا. وہ آپ کو بتا بھی رہا ہے کہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا لیکن آپ سن ہی نہیں رہے, تو وہ اس کی پریشانی میں اور اضافہ ہو جائے گا, اس کی پریشانی ختم نہیں ہوگی. تو اف یو پرووائڈ اے لسننگ ایئر ٹو دیم, سن لیں بات کو اور پھر جواب دیں. وہ کہے جی میری بریک فیل ہو گئی تھی, تو آپ کہیں اوہ آئی ایم سوری, آئی انڈرسٹینڈ, اور پھر آپ ان کی مدد کر دیں, تو یہ ٹھیک ہے. اگر کوئی اترتے ساتھ ہی آپ کو پہلی بات ہی سوری کہہ دیتا ہے تو اس کو وہیں پہ ختم کر دیں بات کو آگے بڑھانے کی کوشش نہ کریں پھر, کیونکہ بات کو آگے بڑھانے سے گاڑی میجکلی ٹھیک نہیں ہو جائے گی. گاڑی پھر بھی ورک شاپ پہ جائے گی اور تبھی جا کے ٹھیک ہوگی, پیسے بھریں گے تو ٹھیک ہوگی, ایسے نہیں ٹھیک ہو جائے گی. لیکن یہ کرنے سے کیا ہوگا کہ اگلا بندہ آپ کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دے گا, اگلا بندہ نیکسٹ ٹائم آپ کی بات سن لے گا صحیح طریقے سے. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو ایکٹیو لسننگ جو ہے بہت بہترین ٹائپ آف لسننگ ہوتی ہے. باقی جو 3 طرح کی لسننگز ہیں, ڈسکریمنیٹیو ہے, سلیکٹیو ہے اور پریٹینس ہے, ان کو چھوڑ کے اگر ایکٹیو لسننگ پہ فوکس کرنا شروع کر دیں تو آپ کی میموری بھی بہت بہتر ہوتی ہے, باتیں یاد بھی رہتی ہیں, جواب دینے کے قابل بھی آپ ہو جاتے ہیں,
اور اگلے بندہ آپ سے بات کرنے میں یا کانورسیشن کرنے میں انجوائے بھی کرتا ہے, اس کو مزہ بھی آتا ہے. اسی کے آگے ایک چھوٹی سی برانچ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایمپیتھیٹک لسننگ. ایمپیتھیٹک لسننگ سمپلی یہ ہے کہ اگلے کے شوز میں کھڑے ہو کے تو بس محسوس کرنا کہ وہ ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے. آپ کی اٹینشن جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے, فوکس آپ نہیں کر پا رہے. دیز آر آفٹر افیکٹس آف ڈرگس. ڈرگس کے آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں, آپ کو ریسٹلیسنیس بھی ہے, آپ کو انگزائٹی بھی ہے, جس وجہ سے آپ میری بات کو سن نہیں پاتے. اس کے لیے اگر آپ مائنڈفلنس کو پریکٹس کرنے, پریزنٹ مومنٹ میں بیٹھے ہوئے ارد گرد کی سراؤنڈنگس پہ سوچنا شروع کر دیں تو آپ آٹومیٹکلی ٹیون ان ہو جائیں گے میرے ساتھ. کہ مائنڈفلنس کو پریکٹس کریں, جہاں بیٹھے ہیں نا یہاں پہ پریزنٹ مومنٹ کو سوچنا شروع کریں. چیزیں جو دیکھ سکتے ہیں, چیزیں جو سن سکتے ہیں, جو آپ اسمیل کر سکتے ہیں, ان پہ فوکس کریں گے, آٹومیٹکلی آپ کا دماغ ادھر آ جائے گا, گھومنا پھرنا چھوڑ دے گا, ادھر آ جائے گا. ڈیفیکلٹی تو ہر کسی کے ساتھ ہے, ہر کوئی سننا چاہ بھی رہا ہوتا ہے, نہیں بھی سن پاتے. ڈیفیکلٹی تو ہوتی ہے نا, سننا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن سن نہیں پاتے, وہ اس وجہ سے کہ کبھی دل نہیں کر رہا ہوتا سننے کا. ایمپیتھیٹک لسننگ سمپلی تیسری بات ہے کہ اگلے کے جس بات کو بس سمجھ لینا. گریف سے کوئی گزر ہے, بجائے کہ خود ہی ازیوم کرنے کے کہ میں سمجھ سکتا ہوں کس چیز سے گزر ہے, اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے دیکھیں. میں کاؤنسلنگ ایگزامپل دینے لگی تھی ایمپیتھیٹک لسننگ کی, کہ ہم ایکٹیولی سن بھی رہے ہوتے ہیں لیکن آگے سے جب کوئی ہم سے غصہ کرے, ہمیں کوئی ایسی بات کر جائے کہ جی آپ لوگ دشمن ہیں, آپ لوگ ایسے ہیں, آپ لوگ ویسے ہیں, تو ہم اس ٹائم پہ برا نہیں مناتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے آپ لوگ ایک ڈیزیز سے گزرے ہیں, آپ لوگ یہ پرابلم سے ہیں, دکھ ہے آپ کو. دوسرا اس چیز کا بھی روگ ہوتا ہے کہ ادھر ایڈمٹ ہو گئے ہیں, تو وی انڈرسٹینڈ دیٹ یو آر گوئنگ تھرو سم تھنگ. تو ہم اس وجہ سے اس ٹائم پہ برا نہیں مناتے اور ہم پھر اس طریقے سے آپ کی مدد کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلیں, ابھی آپ سننے کے اس میں اسٹیٹ میں نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ جا کے ریسٹ کر لیں, آپ سے بعد میں بات کریں گے جب آپ بہتر محسوس کریں گے. تو وی کین ایمپیتھائز بیکاز ہم اپنے آپ کو آپ کی جگہ رکھ کے دیکھتے ہیں, اور وی انڈرسٹینڈ کہ انڈورس میں رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے, بٹ وی آلسو انڈرسٹینڈ دا امپورٹینس آف اٹ, جس وجہ سے ہم آپ کی باتیں اس طرح نہیں مان پاتے اور آپ کو ہم سمجھاتے ہیں کہ کچھ دنوں کی بات ہے, ٹھیک ہو جائیں گی چیزیں. تو یہ کرنا پڑتا ہے ہمیں. دکھ ہمیں بھی بہت ہوتا ہے, جب انٹرونشنز پریزنٹ ہوتے ہیں, ہم بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں, بہت دکھ ہوتا ہے ہمیں, ہم پتہ نہیں کس طرح کنٹرول کر جاتے ہیں اپنے جذبات کو, لیکن دکھ بڑا ہوتا ہے. لیکن وہ ہم سنتے رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم تھوڑا یوز ٹو بھی ہو جاتے ہیں اس کے, تو اس وجہ سے ہم اپنا رول پلے کر جاتے ہیں ایز اے کاؤنسلر. لیکن دیر آر سم انٹرونشن جو ہمیں بھی بریک ڈاؤن کی طرف لے جاتے ہیں, ہم بھی بہت پھر دکھی ہو جاتے ہیں. تو ایمپیتھیٹک لسننگ صرف اتنی ہے کہ اگلے کے جس بات کو سمجھنا اور سن لینا, بس پرووائڈنگ اے لسننگ ایئر ٹو دا پرسن, کہ وہ بول لے, دل میں جو ہے اس کے وہ بول لے اور بات کر لے وہ. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو سب سے بہترین ٹائپ آف لسننگ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے, اس پہ کام کرنا شروع کر دیں آج ہی سے, تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں, زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی.